اشرفی وائس کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بتائیں گے اور آپ کی سلطنت یا خلافت کے واقعات چند واقعات ذکر کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ انہوں نے جب مشرکین اور کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ان کے سخت دشمن ہو گئے۔ عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں نوجوان تھے۔ گھوڑ سواری، شمشیر زنی اور کشتی لڑنے میں آپ نے بہت نام پایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیال میں جس بات کو ٹھیک سمجھتے تھے اس کا اظہار کرنے میں کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے۔ جو بات سمجھ میں آ جاتی تھی اس پر سچے دل سے عمل کرتے تھے اور کسی ڈر کی وجہ سے اسے نہیں چھپاتے تھے۔ حضرت عمر کی انہی خوبیوں کی وجہ سے رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے رب ذوالجلال، عمر کی ذات سے اسلام کو قوت اور عزت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ایسے قبول ہوئی جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ۔ جب حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا کہ محمد بتوں کو برا کہتے ہیں اور لوگوں کو نئے دین کی طرف بلاتے ہیں تو وہ سخت ناراض ہوئے اور اپنی تلوار لے کر رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے۔ عمر فاروق کی بہن اور بہنوئی کا ایمان لانا۔ آپ ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے تھے، ایک شخص آپ کو راستے میں ملا، اس نے آپ کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس شخص نے کہا، عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر فاروق کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولے، اچھا تو پہلے انہی کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انتہائی غصے سے سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی آواز سن کر انہوں نے خوف کے مارے قرآن مجید کے اوراق چھپا دیے۔ دروازہ کھلا، عمر فاروق اندر داخل ہوئے اور نہایت غصے سے پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے ٹالنا چاہا تو آپ کو اور زیادہ غصہ آیا اور اسی عالم میں آپ نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا اور دونوں کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ بہن کے سر سے خون بہنے لگا، وہ بھی آخر آپ ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی، اے عمر، تم چاہے ہمیں جان سے مار ڈالو لیکن ہم اسلام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہن کی یہ بات سن کر عمر فاروق کچھ نرم پڑ گئے اور کہنے لگے، اچھا جو کچھ تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ قرآن مجید کی آیات نے عمر فاروق کے دل کی حالت بدل دی۔ آپ کی بہن نے سب سے پہلے آپ کو وضو کروایا اور قرآن مجید کے اوراق ان کو دیے۔ حضرت عمر فاروق نے چند آیات ہی پڑھی تھی کہ ان کے دل کی حالت بدل گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پتھر جیسا سخت دل موم ہو گیا۔ اسی حالت میں اٹھے اور رسول اللہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور قبول اسلام۔ ننگی تلوار ہاتھ میں تھی،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمر فاروق کو اس حالت میں دیکھ کر نہایت حیران اور پریشان ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ کو عمر فاروق کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ نے نہایت اطمینان سے عمر فاروق سے دریافت کیا، اے عمر، کیوں آئے ہو؟ عمر فاروق نے برملا جواب دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور یوں دعائے رسول نے شرف قبولیت پایا۔ مسلمانوں کا اعلانیہ باجماعت نماز ادا کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مکہ مکرمہ میں بہت رعب تھا۔ بڑے بڑے بہادر آپ سے ڈرتے تھے۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، کافر کھلم کھلا اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم کیوں ڈریں؟ ہم بھی کھلم کھلا اپنے خدا کی عبادت کریں گے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے، اذان دی اور تمام مسلمانوں نے باجماعت نماز ادا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کفار مسلمانوں کو روک نہ سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اسی بہادری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا، اس لیے کہ آپ کی بہادری کی وجہ سے کفار اور مسلمانوں کا فرق ظاہر ہو گیا۔ خلافت کے واقعات۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہاون کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرما دیا۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ناگہاں یہ ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف اپنے پیٹھ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر سرزمین نہاون میں مصروف جہاد ہیں، آج امیر المؤمنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ یہ عقدہ اس وقت کھلا جب نہاون سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد آیا اور اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی۔ اتنے میں ناگہاں ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو ایک دم اچانک جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا اور دم میں زدن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو رون ڈالا اور عساکر اسلامیہ کی قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ امیر المؤمنین کا خط دریا کے نام۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فریاد کی اور کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا
تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کے بینٹ چڑھایا کرتے تھے۔ اس عمل کے نتیجے میں دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا کہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین کا رحمت بھرا دین اسلام ہرگز کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لہٰذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المؤمنین نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا۔ اس کا مضمون یہ تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب بھی پہلے کی طرح جاری ہو جا۔ امیر المؤمنین نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جیسے ہی امیر المؤمنین کا خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی خشک نہیں ہوا۔ چادر دیکھ کر آگ بجھ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ ناگہاں ایک پہاڑ کے غار سے ایک بہت ہی خطرناک آگ نمودار ہوئی، جس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب لوگوں نے دربار خلافت میں فریاد کی تو امیر المؤمنین نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میری یہ چادر لے کر آگ کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو لے کر روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے تو دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا کہ یکایک وہ آگ بجھنے اور پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ غار کے اندر چلی گئی، اور جب یہ چادر لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے تو وہ آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے دو غیبی شیر نمودار ہوئے۔ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک عجمی کافر حضرت امیر المؤمنین کے قتل کے ناپاک ارادے سے مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دوپہر کو کھجور کے باغوں میں شہر سے کچھ دور قیلولہ فرماتے ہیں، وہاں تم کو ملیں گے۔ یہ عجمی کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ گیا تو دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ عجمی کافر اس ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ ان کو قتل کر کے بھاگ جائے گا، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا اچانک دو شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف لپکے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے بلبلا کر چیخ پڑا، اور اس کی چیخ کی آواز سے امیر المؤمنین بیدار ہو گئے۔ دیکھا کہ عجمی کافر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے سچ مچ سارا واقعہ بیان کر دیا، اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ قبر مبارک میں بدن سلامت اور تر و تازہ تھا۔ ولید بن عبد الملک اموی کے دور حکومت میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے تعمیر جدید کے لیے بنیاد کھودی گئی تو ناگہاں بنیاد میں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے
اور سب نے یہی خیال کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیر مبارک ہے، لیکن جب عروہ بن زبیر نے دیکھا تو پہچانا، پھر قسم کھا کر فرمایا یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیر مبارک نہیں بلکہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم شریف ہے۔ اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود وہ پیر بالکل صحیح سلامت اور تر و تازہ تھا، جیسے کسی زندہ انسان کا پیر ہو۔ فراست سے قاتل عثمان و علی کے برسہ برس پہلے شناخت۔ عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا ایک وفد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ خلافت میں آیا تو اس جماعت میں اشتر نخعی نام کا ایک شخص بھی تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سر سے پیر تک بار بار گرم گرم نگاہوں سے دیکھتے رہے، پھر مجھ سے دریافت فرمایا کیا یہ شخص تمہارے ہی قبیلے کا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے اور اس کے شر و فساد سے اس امت کو محفوظ رکھے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بد دعا کے 20 برس بعد جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تو یہی اشتر نخعی ملعون اس باغی گروہ کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے کفار سے جہاد کرنے کے لیے لشکر بھرتی فرما رہے تھے۔ اچانک لوگوں کی ایک ٹولی آپ کے سامنے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی کراہت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر دوبارہ یہ لوگ آپ کے روبرو آئے تو آپ نے منہ پھیر کر ان لوگوں کو اسلامی فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرز عمل سے انتہائی حیران تھے، لیکن آخر میں یہ راز کھلا کہ اس ٹولی میں اشتر نخعی بھی تھا جس نے اس واقعہ سے 20 برس بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کیا، اور اس ٹولی میں عبد الرحمن بن ملجم مرادی بھی تھا جس نے اس واقعہ سے تقریباً 26 برس بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تلوار سے شہید کر ڈالا۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔